بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ڈیئر ویورز، لیگل اپڈیٹس کے آج کی اس سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جائیداد کے خرید و فروخت کے حوالے سے بے نامہ کی تیاری کے سلسلے میں، اور بے نامہ سے پہلے جائیداد خریدنے والا جو مشتری ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مشتری ہوشیار باش۔ ہمارے معاشرے میں جائیدادیں خریدنے والے افراد کو بعض اوقات بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کے ہمارے سیشن میں ہمارے جو شہری پاکستان کے معزز شہری جائیداد خریدتے ہیں اس سلسلے میں جو دستاویز تیار کی جاتی ہے اسے سیل ڈیڈ کہا جاتا ہے، اور اردو میں اسے بے نامہ کہا جاتا ہے۔ سیل ڈیڈ یہ ایک بہت اہم دستاویز ہے، اور یہ ہمیشہ کسی ماہر قانون سے تیار کروانی چاہیے۔ جب بائع فروخت کنندہ، جسے وینڈر بھی کہتے ہیں، سیلر بھی کہتے ہیں، ایک مخصوص رقم طے کرنے کے بعد، جسے ہم زر ثمن بھی کہتے ہیں، قیمت جائیداد بھی کہتے ہیں، اور اس کو جب وصول کر لیتا ہے تو پھر وہ اسے ایک ڈاکومنٹ تیار کرا کر دیتا ہے جسے بے نامہ کہتے ہیں، رجسٹری کہتے ہیں، رجسٹری انتقال بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری ہمارے معاشرے میں ہم سب کو بہت ساری دفعہ اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب خریدار زمین خریدتا ہے تو اس کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ زمین کا سودا کیا اور جا کر رجسٹری کرا لی، نہیں۔ ایک لفظ بار بار ہوتا ہے، مشتری ہوشیار باش، مشتری ہوشیار باش۔ اس کا مطلب مشتری کہتے ہیں خریدار کو، جو زمین خرید رہا ہے۔ جو زمین فروخت کر رہا ہے وہ تو فروخت کرنے کے بعد چلا جائے گا، لیکن اگر اس میں کسی قسم کا کوئی حکم قانونی ہے، اس کے اندر کوئی ایشو ہے، تو اس ایشو کی وجہ سے جو پرابلم فیس کرے گا وہ تو خریدار کرے گا۔ اب اس خریدار کو اپنے کل کی پریشانی سے بچنے کے لیے اسے اپنے آج تھوڑا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے۔ کس طرح سے ایکٹیو رہے گا؟ سب سے پہلے تو وہ جائیداد کی چاروں طرف کی سراؤنڈنگز کو دیکھے کہ اس کے دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب، اس کے کس کس کی پراپرٹی ہے، مکان ہے، دکان ہے، پلاٹ ہے، کوئی نہر ہے، کوئی گلی ہے، کوئی سڑک ہے، کیا ہے، اس کا ایک مکمل نقشہ تیار کرائے۔ اس کی پیمائشیں کلیئر کرائے کہ مشرق کی جانب کتنی پیمائش ہے، مغرب کی جانب کتنی پیمائش ہے، شمال کی جانب کتنی پیمائش ہے، جنوب کی جانب۔ یہ چار سمتوں پہ اپنی پیمائشوں کو پورا کریں، اور پھر کسی پیمائش کرنے والے سے پراپر اپنا رقبہ کلیئر کرا لیں۔ اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹس کی طرف آ جائے کہ جو فروخت کنندہ ہے، سیلر ہے، اس سے تقاضا کرے کہ میں نے اپنی جائیداد جو میں خرید رہا ہوں اس کے ڈاکومنٹس آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کس جائیداد کے کس ڈاکومنٹ کے روح سے مالک ہیں۔ آیا وہ رجسٹری ہے، وہ ڈائریکٹ پٹواری کے پاس انتقال ہے تو اس میں کون سا ہے، وراثتی انتقال ہے، بے کا انتقال ہے، کوئی اس میں کورٹ ڈگری کے ذریعے ہے۔ پھر اس کی ڈاکومنٹ کو لینے کے بعد وہ پراپر جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ بڑا موڈیفائی ہو گیا ہے، بڑا ڈیولپمنٹ ہو چکے ہیں۔ اراضی ریکارڈ سینٹر پہ جا کر اس ڈاکومنٹ کو ویریفائی کرائے کہ آیا یہ پراپرٹی واقعی اسی نام کسی شخص کے نام موجود ہے یا قبل ازیں یہ فروخت ہو چکی ہے۔ تو جو سٹیٹس ہوگا اس کو کلیئر ہو جائے گا۔ وہ کرنے کے بعد آپ پھر کسی اچھے جو پراپرٹی کے ڈاکومنٹس کو تحریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں اور اپنے ڈاکومنٹس دیں، اور اس دوران اگر ہو سکے تو علاقے کے پٹواری کو بلا کر اس کی مکمل جو ہے وہ خسرہ کلیئر کرا لیں کہ جس خسرہ کے اندر یہ انتقال دیا جا رہا ہے
ابھی بہت ساری جگہ پر تحصیلوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب فرد نکلتی ہے، فرد برائے بے کہتے ہیں اس کو، جو فرد نکلتی ہے فرد برائے بے کہلاتی ہے۔ اراضی سینٹر سے فرد برائے بے جب آ جاتی ہے تو اس کے اندر اس کھیوٹ کے اندر جتنے بھی نمبران خسرہ ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر شو ہو جاتے ہیں۔ لیٹ سپوز کہ قلعہ نمبر اپنا مربع نمبر 120 کے قلعہ نمبر 1 2 3 4 5، مربع نمبر 121 کے قلعہ نمبر 4 5 6، مربع نمبر 120 کے قلعہ نمبر 3 4 5 7، جو واٹس ایور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ کھیوٹ کے خسرے نمبران تھوڑے ہوتے ہیں، چھوٹی کھیوٹ ہوتی ہے، کچھ کھیوٹ کے خسرہ نمبران زیادہ ہوتے ہیں، جس میں مربع نمبر اور قلعہ نمبر کے ساتھ ان کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ آپ پٹواری کے پاس جا کر اس کو کلیئر کرانا ضروری ہوتا ہے کہ آیا ہمیں جس پراپرٹی کا قبضہ دیا جا رہا ہے آیا وہ وہاں اس قلعہ کے اندر فال بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور دوسرے یہ کیونکہ ویلیوشن ٹیبل جو بنتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، ڈپٹی کمشنر اور اے ڈی سی آر وغیرہ جو، اور ریونیو آفیسران، مقامی تحصیلدار، کانو، گداور، پٹواری، یہ سارے مل کر ہر تحصیل کے لیے، ہر ضلع کے لیے، ہر جگہ کا اپنا ویلیوشن ٹیبل بناتے ہیں، اور ہر خسرہ نمبران کو مختلف ویلیوشن کے ذریعے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ ویلیوشن ٹیبل کے ذریعے آپ کم از کم اس کی ویلیوشن کنسیڈر ہوتی ہے کہ کم از کم کتنی شیڈول بے لگے گی، تو وہ پٹواری کی رپورٹ کچھ جگہ پہ ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اگر جہاں پٹواری کی ریکوائرمنٹ ضروری نہیں ہے، کچھ تحصیلوں میں ہو سکتا ہے کہ پٹواری کی ریکوائرمنٹ نہ ہو، لیکن موسٹلی جگہ پر پٹواری کی رپورٹ ضروری ہوتی ہے کہ وہ اپنی مفصل رپورٹ دیتا ہے کہ آیا پراپرٹی آن روڈ ہے، لنک روڈ ہے، آف روڈ ہے، تعمیر ہے یا خالی ہے، کیونکہ یہ چیزیں گورنمنٹ کے ریونیو جنریشن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ خالی پلاٹ کے اور چارجز ہیں، تعمیر شدہ کے اور ہیں۔ لیٹ سپوز کہ ہم اگر بات کرتے ہیں موجودہ قانون کی، تو پنجاب کے اندر جو موجودہ قانون ہے 1 جولائی 2022 سے جو نافذ ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس خالی پلاٹ ہے تو آپ کو اربن ایریا میں 2% اسٹامپ ڈیوٹی پے کرنی ہے اور رورل ایریا میں 3% اسٹامپ ڈیوٹی پے کرنی ہے۔ اچھا اگر تعمیر شدہ ہے تو تعمیر شدہ ہونے کی صورت میں اس کی اور ڈیفرنٹ شیڈول ہے۔ وہ کس طرح سے کہ اگر آپ کے پاس پراپرٹی تعمیر شدہ ہے اور اس کا بلدیہ سے منظور شدہ نقشہ ہے، دین تو آپ کو صرف کور ایریا کے چارجز پڑیں گے۔ کور ایریا مختلف ہوتے ہیں، وہ ہر ضلع کے اندر جو ڈی سی صاحبان ہے وہ اس کو اپنے ایریا کی جو بے ہے اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ موسٹلی 800 سے 1000 کے درمیان فی مربع فٹ کور ایریا کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کی ویلیوشن جنریٹ کر کے اس پر تمام ٹیکسز دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس بلدیہ کا، ٹی ایم اے کا، میونسپل کارپوریشن کا اگر نقشہ نہیں ہے، میپ منظور شدہ نہیں ہے، تو تب آپ کو 2% ایکسٹرا اسٹامپ ڈیوٹی پے کرنی پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس اپروو شدہ میپ ہے، بلدیہ سے منظور شدہ نقشہ موجود ہے، تو تب آپ کو اضافی چارجز 2% نہیں پے کرنے، صرف اس کور ایریا کی کیلکولیشن کر اس پر اسٹیمپ ڈیوٹی 2%۔ اسی طرح سے پھر ایف بی آر کی جو ہے وہ بھی نہیں، جو ٹرمز آ گئی ہماری پچھلی ویڈیو جو ہم نے اس پہ ڈالی ہے، وہ یہ ایف بی آر کے ٹیکسز کے متعلق یہ تھی کہ ایف بی آر کا ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے 236C اور 236K پراپرٹی کی سیل اور پرچیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو جو خریدار ہوتا ہے اس کو 236K پڑتا ہے، 236K۔ اگر وہ خریدار فائلر ہے تو تب وہ 2% پے کرے گا۔ اگر خریدار فائلر نہیں ہے، اپنے انکم ٹیکس گوشوارے سالانہ بنیادوں پر جمع نہیں کراتا، تو اس کو 7% ٹیکس پے کرنا ہے۔ You have to pay 7% income tax, advance income tax under section 236K۔ اسی طرح سے فروخت کنندہ جو ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ 4 سال کے اندر اگر پراپرٹی فروخت کرتا ہے تو تب وہ اس کو ٹیکس پڑے گا 236C۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا سیکشن 236C جو اٹریکٹ ہوتا ہے فار سیلر کے لیے، فروخت کنندہ کے لیے، بایا کے لیے، تو اس کو اگر فائلر ہے
تو پھر وہ 2% پے کرے گا. اگر نان فائلر ہے تو وہ 4%. ان کیس آف فائلر seller have to pay 2%. In case of non-filer, seller have to pay 4% advance income tax under section 236C. تو دوستو یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کچھ لوگ جب پراپرٹی فروخت کرتے ہیں تو وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ سارا ٹیکس آپ بھریں گے. اگر آپ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن بائی لا جو ہے وہ سیلر کو یہ ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز بات یہ ہے کہ آپ کو ضلع کونسل کی بھی 1% فیس پے کرنی ہوتی ہے جو اس کے چالان پہ بنتی ہے, جو ضلع کونسل یا تحصیل کونسل کے آفس سے اس کی سلپ جاری کرانی پڑتی ہے اکارڈنگ ٹو ویلیوشن آف رجسٹری, اور پھر اس کو بینک آف پنجاب میں پے کیا جاتا ہے. ہمارے پاس اب اس وقت 3 طرح کے چالان بنیں گے. پہلا چالان جو ہوتا ہے ہمارا بینک آف پنجاب کا ہوتا ہے جو کہ ای اسٹیمپنگ PITB کی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جس ایک ویب سائٹ کو چلا رہا ہے جسے ہم ES پنجاب کے نام سے جانتے ہیں, ای اسٹیمپنگ پنجاب کے نام سے جانتے ہیں. وہاں جا کر ہمیں اپنا اسٹامپ جنریٹ کرنا ہوتا ہے اس ویلیوشن کے مطابق, جس میں ایجنٹ کا نام ہوتا ہے, اس کا موبائل نمبر ہوتا ہے, اس کا ID کارڈ نمبر, پھر اسی طرح سے فروخت کنندہ کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ سیلر کتنے ہیں, ان کا نام, ان کی ولدیت, ان کا ایڈریس, ان کے سیل نمبر, ان کے CNIC نمبر, اور پھر اس کے بعد پرچیزرز کے اسی طرح سے نام, ولدیت, سیل نمبر, CNIC نمبر, ایڈریس, اور پھر اگر تھرو اٹارنی ہے تو وزیر مختار عام ہے اگر تو اس کا حوالہ بھی دینا ہے, پھر اس کا ویلیوشن ٹیبل دینا پڑتا ہے. اور یہ ساری چیزیں دینے کے بعد وہاں پر وہ چلان آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتا ہے اور اس چلان کو پے کرنا ہوتا ہے بینک آف پنجاب میں. بینک آف پنجاب میں چلان پے کرنے کے بعد جو FBR کا چلان ہے وہ ہمیں نیشنل بینک میں پے کرنا ہے, اور جو ضلع کونسل یا بلدیہ کا ٹیکس ہے تو وہ بھی ہمیں بینک آف پنجاب میں ہی پے کرنا ہوتا ہے. تو ہمیشہ ان چیزوں پہ آپ نے کیئر کرنی ہے کہ آپ جہاں سے بھی رجسٹری کرائیں انہیں کہ جی ہمیں ہماری رسیدیں دیں. رسیدیں لیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا, یا تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ رسیدیں بنوائیں اور خود ہی پے کریں. اگر آپ نہیں پے کرتے, ان کے کسی منشی کو, کسی اسسٹنٹ کو پیمنٹ دے دیتے ہیں, تو پھر آپ ان سے رسیدوں کا مطالبہ کریں کہ جناب ہمیں رسیدیں دی جائیں تاکہ آپ کی قیمتی رقم کوئی لوٹ نہ سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب سب رجسٹرار کے پاس وہ ڈاکومنٹ پیش ہوگی تو اس وقت آپ نے اپنا اوریجنل کارڈ ساتھ لے کر جانا ہے, ID کارڈ. خریدار نے وہاں جانا ہوتا ہے, فروخت کنندہ نے بھی جانا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ 2 گواہوں کو بھی جانا ہوتا ہے جو وہاں پر ویریفائی کرتے ہیں کہ ہم سیلر اور خریدار کو جانتے ہیں, ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے, جو لین دین ہے اس کے بارے میں ہم مکمل جانتے ہیں, اور ہم تمام چیزیں ہمارے نالج میں ہیں. یہ ایک فارمل ریکوائرمنٹ ہے جو ضروری ہوتی ہے, اور لیگلی بھی بہت بڑی سیفٹی ہے کہ کسی بھی امر کے گواہان اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی خاتون زمین فروخت کر رہی ہے تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے. اس میں آپ کو یہ چاہیے جو خریدار ہیں وہ اس خاتون کے کسی محرم کو, اس کے والد کو, بیٹے کو, شوہر کو, بھائی کو, کسی محرم رشتے کو ساتھ بطور شناخت کنندہ, تصدیق کنندہ ڈالیں جو اس کی شناخت کرے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خاتون ایسا ہوتی ہے کہ وہ کورٹ کے اندر آ جاتی ہے کہ مجھے تو بیلا پسلا کر لایا گیا, میں نہیں جانتی تھی, میں سادہ عورت ہوں, میں گھریلو خاتون ہوں, اور مجھے تو جو ہے وہ ٹریپ کیا گیا. تو کسی بھی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ ہمیشہ اپنے کسی اس کے خونی رشتے کو ساتھ ضرور رکھیں. اس کے بعد آپ نے وہاں پر جا کر جو بیان دلوانا ہے, جو اسٹیٹمنٹ ہونی ہے سب رجسٹرار صاحب کے پاس. آج کل عموماً تحصیلدار صاحبان ہوتے ہیں, پہلے اسسٹنٹ کمشنرز وغیرہ بھی بطور سب رجسٹرار کام کرتے تھے, لیکن 1.5 ایئر بیفور ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے صرف ریونیو آفیسرز جو ہیں, تحصیلدار صاحبان یا نائب تحصیلدار صاحبان جو اس ایریا میں ہوں, وہی بطور سب رجسٹرار کام کر سکتے ہیں. دیگر ایگزیکٹو آفیسرز کو فی الوقت جو ہے وہ سب رجسٹرار کی رسپانسبلٹیز نہیں دی جا رہی.
बहरहाल एनी हो, जो भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपने कुछ चीज़ों का केयर करना है। ओरिजिनल आईडी कार्ड ज़रूर लेके जाएं, अदरवाइज़ क्या होगा कि हो सकता है कि वो जो सब रजिस्ट्रार साहब है आपको रिफ्यूज़ कर दें कि वो बयान नहीं ले रहे। और इसके अलावा आपने वहाँ पर जो पैसों का लेन देन है वो कंप्लीट करके जाना है, या अगर कंप्लीट नहीं है तो वहाँ कर लें, क्योंकि जो अपना रजिस्ट्री लिखी जाती है उसके अंदर एक चीज़ होती है कि मुकम्मल अदायगी हो गई है और कब्ज़ा भी हो गया है। तो जो ख़रीदार है वो पहले अपना कब्ज़ा ले ले, और जो फ़रोख्त कुनिंदा है वो अपनी तमाम ज़र सामान अपनी रकम गिनकर वसूल कर ले, और अगर नहीं की तो रूबरू सब रजिस्ट्रार भी रकम वसूल की जा सकती है, लेकिन कब्ज़ा पहले लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर ये स्टेटमेंट देनी होती है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो कि अगर आप ख़रीद कर रहे हैं जायदाद और आपने कब्ज़ा नहीं लिया और वहाँ आपने कह दिया कब्ज़ा ले लिया है और बाद में कोई इशू हो जाए, तो फिर कानून आपकी उस तरह से मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको तहरीरी तौर पर आप दे चुके हैं कि मैं कब्ज़ा ले चुका हूँ और फिर हकीकत आपके पास कब्ज़ा नहीं होता। तो किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आपके लिए ये प्रॉब्लम बन सकती है। दूसरा जो है कि आपने अगर ज़मीन फ़रोख्त की है और आपने वहाँ पर पेमेंट नहीं ली और आपने कह दिया कि पेमेंट नहीं ली, तो ख़रीदार जो है वो कल उसके बाद वो हो सकता है कि किसी वजह से इनकारी हो जाए, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, तमाम मामलात से बचने के लिए, ये चीज़ें जो आपको मुख्तसरन इस वीडियो में बताई है उन चीज़ों का केयर करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि सम टाइम एक शख्स ज़मीन ख़रीद करता है और ज़मीन ख़रीद करने के बाद अभी रजिस्ट्री नहीं हुई लेकिन कुछ पेमेंट बकाया है। एक शख्स कहता है कि लेट्स सपोज 20 लाख की प्रॉपर्टी है, ये मैं 18 लाख दे रहा हूँ, 2 लाख 15 दिन तक दूंगा। तो ये ऐसा पेमेंट देने के बाद उसको ज़बानी कलामी ना छोड़ देंगे 2 लाख देंगे और हम आपसे बयान ले लेंगे। उसके लिए आपको बमुताबिक कानून सट्ठा कराना है, बयाना कराना है, दस्तावेज़ इकरारनामा मुआहदा बै करवाना है, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी फ़रोख्त कुनिंदा है वो आपको तहरीर करके देगा कि मैंने इतनी रकम के एवज़ इतना रकबा जिसकी फ़लाँ लोकेशन है, खेवट खसरा, और उसकी लोकेशन और उसके नक्शा के मुताबिक और इन पैमाइशों के मुताबिक मुश्तरी को मैंने ये प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर दी है, कब्ज़ा दे दिया है, इतने पैसे बकाए हैं, फ़लाँ डेट को ये पेमेंट लेने के बाद मैं रूबरू सब रजिस्ट्रार बैनामा रजिस्ट्री तकमील करा देने का पाबंद रहूँगा। और ये जो तहरीर बननी है बामुताबिक कानून ई स्टैम्प पर, जो कि बैंक ऑफ पंजाब से जारी होगा स्टैम्प पेपर, उस पर कराना ज़रूरी है। किसी सादा पेपर पर 100 या 200 वाले बयान अल्फी पर इसके इस तरह का जो कमज़ोर पहलू है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून जो है वो हमेशा उसका फेवर करता है जो विजिलेंट होता है। और विजिलेंट कौन होता है? विजिलेंट वो शख्स होता है जो अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर पासदारी करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ज़मीन की ख़रीदारी के हवाले से ख़ास तौर पर मुश्तरी जो परचेज़र है उसके राइट्स को सेव करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है, और जो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से काम देगी। और इसके साथ जहां अगर आपने सट्ठा किया है तो आप एक चीज़ याद रखें कि कानून के अंदर जो शिक मौजूद है कि अगर आप उस मालिक को सट्ठा के टाइम पर रकम देना चाहें कि जनाब ये डेट आ गई है, इस डेट पर हमारा तयशुदा मुआहदा कंप्लीट हो रहा है और ये पेमेंट आप लें और मुझे इंतकाल करा के दें, इस सूरत में अगर फ़रोख्त कुनिंदा आपको रजिस्ट्री कराकर नहीं देता तो आपको कानून के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट राइट हासिल है कि आप दावा तकमील मुआहदा बै कर सकते हैं। दावा तकमील मुआहदा बै के अंदर जो आपके एक्चुअल कंटेंट्स हैं हमेशा सच के दामन थाम के रखें। जो एक्चुअल कंटेंट्स हैं, जितने में आपका सौदा हुआ, जो आपकी तहरीर के अंदर मौजूद है, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी लगाएं। उस डॉक्यूमेंट की कॉपी लगाने के साथ गवाहान को फरिश्ते गवाहान में डालें। किसी अच्छे लायर के पास जो सिविल लॉ का कॉम्पिटेंट लायर हो उसके पास जाएं और वहाँ पर अपना
केस दायर कर दें दावा तकमील मुआहदा का, उसमें आपको कोर्ट फीस भी पे करनी होगी, कोर्ट लायर की फ़ीस भी पे करनी है, आपकी कुछ प्रोसेस है जिसमें आपका दावा जवाब दावा शहादतें और उसके बाद डिसीजन हो जाएगा और आपको तकमील मुआहदा के सिगा में प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी और नुमाइंदा अदालत जाकर इजरा के अंदर आपके बयान बे रूबरू सब रजिस्ट्रार करा कर देगा। और इस तरह से इंशाअल्लाह दीगर अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। आप अपने लीगल अपडेट्स चैनल के साथ कनेक्ट रहें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें, ताकि इस तरह की कीमती और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पर मबनी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और नेक्स्ट इंशाअल्लाह हम फाइलर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जो प्रॉपर्टी ख़रीद और फ़रोख्त के हवाले से आज हमने बात की कि अगर ख़रीदार फाइलर है तो उसको 2% टैक्स पड़ेगा और नॉन फाइलर है तो 7% टैक्स पड़ेगा। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह हमारी कीमती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। थैंक यू।